یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے. کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے. اس انقلاب کا جو آج تک ادھار. اب انویسٹیگیشن ہوگی اور ایسی ویسی نہیں، پکڑ کے ساتھ ہوگی. آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی سب شامل. معاف کر دو، میں صدر ہوں، میرے بیٹے کو معافی کا اعلان کر دو. خونخوار درندہ جو ہر وقت سرگرم ہے. پی ٹی آئی میں شدید اختلافات اور اب سندھ بھی پھپھر سا گیا. مودی کا یار اب پکڑے گا. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے. اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آج ایک تصویر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، ماضی کے دریچوں میں لے کر گیا. مجھے وہ یاد آیا کہ کراچی کی گلیاں کیا ہوا کرتی تھی اور اس وقت کون ذمہ لیا کرتا تھا. آئیے اس تصویر کو ذرا دیکھیے. اس تصویر میں آپ کو اپنا پن نظر آئے گا. اس تصویر میں سب کے چہرے چھپے ہیں، لیکن ان چھپے ہوئے چہروں کے اندر آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. یقین مانیے یہ 22 اگست سن 2000 کی تصاویر نہیں ہے کہ جب ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو، ایم کیو ایم کے حمایتیوں کو اس طریقے سے منہ پر نقاب ڈال کر، منہ چھپا کر لے جایا جا رہا تھا. یہ 1978 نہیں ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے اوپر یوں سارا چھپا چھپا کر لے جایا جا رہا تھا. یہ عمران خان کی عدالتوں کے اندر پیشی نہیں ہے کہ جس میں عمران خان کے چہرے پر یوں ڈھانک کر چھپا کر لے جایا جاتا تھا. تو پھر یہ کون ہے؟ یہ تحریک انصاف کے وہ کارکنان، وہ لوگ ہیں کہ جو 27 نومبر کو اسلام آباد سے گرفتار کیے گئے مظاہرین تھے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. شعر مجھے یاد کیوں آیا؟ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے. کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے. اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے. یہ کیفی اعظمی کا شعر ہے. شبانہ اعظمی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان کے والد فیض احمد فیض کے بڑے قریبی دوست. لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں آج بھی انقلاب ادھورا سا ہے. مگر یہ ادھورا سا کیوں ہے اور ادھار سا کیوں ہے؟ ادھار کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ چکائے جاؤ، چکائے جاؤ، چکائے جاؤ، اس پر سود لگائے جاؤ اور ادھار ختم نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 22 اگست 2016 کو جب ایم کیو ایم کے بانی نے تقریر کی، طاف حسین صاحب نے جب تقریر کی، تو تقریر کے فوراً بعد وہاں پر اے آر وائی کے دفتر کے باہر مظاہرہ ہوا اور اس مظاہرے کے الزام میں ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. 23 نومبر کو عدالت میں جب انہیں پیش کیا گیا تو اسی طرح سے پیش کیا گیا. تذلیل آمیز رویہ. مگر مجھے حیرت ہوئی، مجھے تعجب ہوا کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی قیادت تھی، بشمول عمران خان، بشمول اس وقت کے عمران اسماعیل، بشمول اس وقت کے علی زیدی، بشمول اس وقت کے فیصل واوڈا، ان سب لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، صحیح ہے. تذلیل. اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہماری نوجوانی کا عالم تھا، علاقوں کے محاصرے کیے جاتے تھے، آپ کی قمیص کو اٹھا کر آپ کے چہروں کو ڈھانپ دیا جاتا تھا اور پھر لائن بنا کر اسی طریقے سے کھڑا کر دیا جاتا تھا. گھنٹوں رات بھر تک یہ محاصرے چلا کرتے تھے. اس وقت سب لوگ اسے جائز قرار دیتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے پڑا کرتے تھے. اسی طریقے کا تذلیل آمیز رویہ اپنایا جاتا تھا. لیکن فرق کیا ہے؟ تحریک انصاف کے لوگ اس زمانے میں مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کچھ تو کیا ہوگا. لیکن یہ تو وہ لوگ تھے جو کیفی اعظمی کی طرح ادھار چکا رہے تھے انقلاب کا.
چلیے آج کا وقت آ گیا. میں کارکنان کو کیا ذمہ دوں؟ کارکنان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. میں ان کی تذلیل تو نہیں چاہتا نا، لیکن وہ تمام سیاسی جماعتیں کہ جو اس تذلیل آمیز رویے سے گزر چکی ہے، وہ یہ سب کی حمایت کیسے کر رہی ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کل یہ وقت ان پر بھی دوبارہ آ سکتا ہے، دوبارہ سے یوں گھومے گا سلسلہ. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تذلیل کسی کی بھی ہو وہ ٹھیک نہیں. اب بڑی حیرت انگیز بات ہے نا، لیڈرشپ تو ہمیشہ نکل جاتی ہے. کہتے ہیں 4000 کے قریب تحریک انصاف کے کارکنان گرفتار ہوئے. مجھے نام بتا دیجئے آپ کسی ایسے شخص کا کہ جو ان کا رہنما ہو گرفتار ہوا ہو. ابھی مجھے کسی ایم این اے کا نام بتائیے، مجھے کسی این پی اے کا نام بتائیے، مجھے اس قیادت کا نام بتائیے جو مذاکرات کر رہی تھی، مجھے اس قیادت کا نام بتائیے کہ جو گرفتار ہوئے. ہاں مقدمے ضرور ہوئے، گرفتاریاں نہیں ہوئی وہیں سے. اچھا حیرت انگیز بات ہے کہ اگر وہ تمام لوگ ان مظاہروں کے اندر موجود تھے تو ان کو پکڑا نہیں گیا. کسی نے کہا، وہ سہیل وڑائش نے کہا کہ جناب بشرا بیگم کو دیکھ لیا گیا تھا لیکن پھر اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ نہیں بھائی گلے پڑ جائے گا. خیر، اب یہ معاملات اختلافات در اختلافات کی طرف آ رہے ہیں. تحریک انصاف کی ایک اور قیادت حلیم عادل شیخ جو کہ سندھ کے صدر ہیں، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہاں پہ سندھ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ہر جگہ اپنی ویڈیو بناتے ہوئے گئے کہ جناب گرفتاری ہو رہی ہے، گرفتاری ہو رہی ہے، گرفتاری ہو رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آرام سے پہنچ گئے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی کے کارکنوں پہ بیرسٹر گوہر پہ مقدمہ کیوں نہیں ہے. ان کا بیان جنگ نے چھاپا ہے، جنگ اخبار نے چھاپا ہے کہ بھائی ایک وائٹ پیپر بنایا جائے گا کہ یہ رہنما سارے کیوں رہا ہو گئے، باہر نکل آئے، اور کارکنان کیوں پکڑے گئے. وہ عمران خان کو پیش کیا جائے گا، خان صاحب کو دکھایا جائے گا. لیکن نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا نا. ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہے، ہم نے تاریخ میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ ایک مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے. جب کارکنان، جب جماعتیں ریزسٹنس مزاحمت کی طرف جاتی ہے تو اس مزاحمت میں جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اچھا وقت آتا ہے تو پھر وہی لوگ دوبارہ سے بن جاتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. اختلافات در اختلافات، اختلافات در اختلافات. لیکن ان سب کے نتیجے میں کیا آپ کو لگتا ہے، میں بہت سارے دیکھ رہا ہوں کہ جناب حکومت اب بس گھٹنے ٹیک دیے، حکومت بس جلد اب مذاکرات کرے گی، حکومت جلد اب بس رہائی کا اعلان کرنے والی ہے. سچ نہیں بتاتے کہ یہ جد و جہد تو جہد مسلسل کا نام ہے، کہ جس کو مسلسل چلنا ہوتا ہے. اس وقت موجودہ حکومت کو یا پاکستان کی مقتدرہ قوتوں کو یا پاکستان کے کچھ بھی سلجھے ہوئے لوگوں کو اگر کسی بات سے شکایت ہے تو انہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ لوگ نکل آئیں گے، لوگ آ جائیں گے، لیکن انہیں جس بات کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا ہے. منفی پروپیگنڈے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جس میں فیک نیوز چلا جا رہی ہے کہ بھائی 300 لوگ ہلاک ہو گئے، 1000 لوگ ہلاک ہو گئے، فلاں جگہ فلاں ہو گیا. اب ایک نے تو ایسے صحابے ہیں جو یہاں سے دور ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کا دماغی توازن خراب کر دیا گیا ہے، ان کے ذہن کو خراب کر دیا گیا، ان کو پاگل کر دیا گیا، ان کو ایسی دوائی دی گئی ہے. مطلب ہزاروں کلومیٹر دور، وہاں تک کہ جہاں اس وقت پاکستان میں مخصوص لوگوں کے علاوہ خام تک کسی کو بھی پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے وہ خبریں ان تک پہنچتی اور وہ کہتے ہیں جناب ایسا 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 ایسا, ایسا ہو گیا. اچھا اب ان کی فالوئنگ کتنی ہے؟ لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ. اب 20 لاکھ 2 ملین لوگ دیکھ لیتے ہیں، بولتے ہیں یار ایسا ہوا ہے. اب آپ ان کو سچ بھی بتاتے ہیں یقین نہیں مانتے. اس وقت حکومت کو اسی بات کا خدشہ ہے. اب اسی کی نظر میں ایک ٹاسک فورس بنی ہے، اسے کہتے ہیں جوائنٹ ٹاسک فورس. اب یہ جوائنٹ ٹاسک فورس کوئی آسان کام نہیں ہے. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں اس ٹاسک فورس کا مطلب کہ ابھی تک تو انڈیکیٹ کیا گیا ہے نا کہ جناب یہ لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو حکومت سمجھتی ہے کہ غلط ہے. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، حکومت سمجھتی ہے جناب یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا ان کو نام سب کے پتہ ہے، فلاں 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 فلاں، جن پر وہ شبہ ظاہر کرتے ہیں. اچھا مثال دیتا ہوں، وہ شبہ ظاہر کرتے ہیں قاسم سوری پر،
وہ شبہ ظاہر کرتے ہیں عمران ریاض خان پر. اب ہم جیسے لوگ تو آسان ہدف ہوتے ہیں نا, بھائی یہاں سے اٹھا لیے وہاں سے اٹھا لیے. اب یہ لوگ ہیں مشکل ہدف. اچھا ان کا پتہ ہے کہ یہ لوگ شہباز گل یہ سب کر رہے ہیں. اب جب یہ سب کر رہے ہیں تو سب کو پتہ یہ لوگ کر رہے ہیں. اب اس ٹاسک فورس کا میں جو اس میں لوگ رکھے گئے ہیں وہ کون کون ہے وہ ذرا سنیے. اس میں آپ کو ملیں گے کون جو سب سے پہلا بات جو اس کو ہیڈ کریں گے وہ پی ٹی اے کے چیئرمین کریں گے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے. پاکستان میں عمومی طور پر یہ نام اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ جس کو بندہ کہا ہو جس میں خبر نہیں بنتی. ہاں بھائی پی ٹی اے کے چیئرمین ہوں گے, انٹیریئر منسٹری کے سیکرٹری ہوں گے, جوائنٹ سیکرٹری ہوں گے. صحیح ہے, سمجھ میں آ رہا ہے انٹیریئر منسٹری. لیکن اب جہاں سے خبر بنتی ہے بولتے ہیں آئی بی کے لوگ ہوں گے, آئی ایس آئی کے لوگ ہوں گے, ایم آئی کے لوگ ہوں گے. تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یہ ٹاسک فورس پھر جو بنے گی وہ سیریس نوعیت کی بنے گی. اور ٹاسک فورس کا مطلب صرف ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن تو موجود ہے, یہ لوگ ہیں, پکڑا کیسے جائے. اب ایک پکڑنے کا طریقہ کار جس پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ اٹھا لو, اب اٹھا لو, بندہ غائب, پرچہ پڑتا ہے, میں ایک نیک آدمی ہوں, میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور اس کو کہتے ہیں چل بھائی چلو جاؤ. دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, پکڑا, اب اس پہ الزام لگا دیا منشیات کا مطیع اللہ جان کی طرح. اب اس کو پکڑا, بولا یار یہ منشیات تو استعمال ہی نہیں کرتا, عدالت فوراً بیل دے دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اصل مدعا ہوتا ہے اس کو ثابت نہیں کیا جاتا. اب اگر کوئی فیک نیوز کر رہا ہے, آپ اس کی آئی ڈی کو اٹھائیں, اس پر آپ اس کا مقدمہ درج کریں کہ جناب یہ غلط اس نے کہا ہے, یہ خبر اس نے غلط دی ہے, یہ خبر اس نے پروپیگنڈا کیا ہے, اس کے تحت آپ مقدمہ درج کرائیں, سزا دیں. لیکن جب ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ اب ایسے ناموں کو شامل کیا گیا تو کیا اسے کہیں پر سیاسی بارگین کے لیے تو استعمال نہیں کیا جائے گا؟ اب سیاسی بارگین کے لیے استعمال کیا گا. دیکھیں بہت سارے لوگ, بہت سارے کارکنان, صرف چند رہنماؤں کے علاوہ اگر آپ اکثریتی رہنماؤں کو دیکھیں تو وہ تو سب وہ لوگ ہیں جو پرچے پڑھ کر باہر آئے, تو پھر کیا ان کو سزا نہیں ہوتی؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر انویسٹیگیشن کو سیاسی مقاصد سے ہٹ کر واقعی میں غلط خبر کی بنیاد پر اگر چلایا جائے اور مقدمہ بھی اس طریقے کا درج کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ دو باتوں کی تشریح کون کرے گا کہ یہ مقدمہ واقعی میں صحیح ہے اور یہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے, جو خبر دے رہا ہے, یہ غلط خبر ہے؟ اس کا تعین کس طریقے سے ہوگا, اور کیا وہ لوگ جو اس کو دے رہے ہیں وہ بھی اس کی ذمہ داری لیں گے؟ لیکن اس میں اب احتیاط برتی ہے. ایسے لسٹیں مرتب کی جا رہی ہیں جو لوگ کسی بھی خبر کو فارورڈ کرتے ہیں, یہاں تک کہ واٹس ایپ میں بھی ان لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے, یہاں تک کہ ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب سب جگہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ جناب کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو چیزوں کو فارورڈ کرتے. تو آپ ایک نظریہ تو یہ ہے نا کہ بھائی تمام یہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ لوگ, لیکن وہ سب تو بچے ہوئے جیسے میں نے آپ کو کہا. تو پھر گردنیں کس کی کرتی ہے؟ ہم فارورڈ کر دیتے ہیں کوئی میسج, کیوں فارورڈ کیا, کس لیے کیا؟ اس کی شفافیت کو یقینی بنانا بہت ضروری ہوگا کہ یہ شفاف ہو, اور یہ واقعی میں جس پر یہ الزام لگے کہ اور جسے اس پر بات ہو تو اس کی شفافیت کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے, ہاں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے. یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. اب آئیے اگلی طرف کی طرف, اور ظاہر ہے جس طرح کی تناؤ کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے, ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جب کبھی بھی بیانات کا سلسلہ تیزی پکڑتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر جو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں, جو گرفت میں ہوتے ہیں, ان پر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر سخت بیان دیتا ہے اور جو کارکنان پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان پر مشکل آ جاتا ہے, اور کبھی کبھار باہر کی جماعت ایسا کام کرتی ہے کہ جو اندر لیڈر پکڑا گیا وہ مشکل میں. میں دونوں کی مثال دیتا ہوں. بھائی ایم کیو ایم کے رہنما, جو ان کے بانی, جب کبھی بھی کوئی سخت بیان دیتے ہیں, تھے یا ہیں, تو جو کارکنان ان کے آپریشن کے دنوں میں گرفتار ہوتے تھے یا ہیں, ان پہ سخت آ جاتی تھی. جب ذوالفقار علی بھٹو گرفتار تھے تو نصرت بھٹو کوئی بھی کام کرتی تھی تو اس کے اثرات وہاں منتقل ہوتے تھے. بالکل اسی طریقے سے خان کا مسئلہ ہے. ان کی جماعت کوئی بھی پلان یہاں کرتی ہے تو اس کا اثر جیل میں وہاں پڑتا ہے, اور اگر خان کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو اثر باہر پڑتا ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ خان سے زیادہ خان کی جماعت کہہ رہی ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کا اثر وہاں پر پڑتا ہے. اگر یہ مظاہرے کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا اثر کیا پڑا,
کہ اس کے 5-6 دن کے لیے بند، مقدمات میں اب فرد جرم عائد، صحیح ہے، ضمانتیں منسوخ۔ اچھا، آج ان کے رہنماؤں کی ملاقات ہو گئی جو افواہیں گردش کر رہی تھی کہ خان کو کہیں چھپا دیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا فوجی مقدمہ شروع ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہے۔ آج ان کی ملاقات انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، سب تو طبیعت سازگار ہے، پاگل واگل نہیں ہوئے، جس طرح ان کے ایک رہنما کہہ رہے تھے کہ وہ پاگل واگل ہو گئے خان صاحب، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ بات یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جس طریقے کا بھی ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کہاں برآمد ہوگا اور کس طریقے کا ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ سلسلہ تناؤ کی کیفیت میں جائے گا۔ بات یہاں تک آ چکی ہے کہ ٹویٹر کی سپیڈ جہاں کم تھی، واٹس ایپ پہ ویڈیوز میسیجز نہیں جا رہے، وہاں رات گئے سے ٹک ٹاک پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اب ٹک ٹاک بھی بند ہے۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جب کبھی بھی ہم قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے تو پھر یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ یہ سارے جسے 5th جنریشن وار کے طور پہ پیدا کیا گیا تھا، یہ وہی سارے لوگ ہیں۔ اچھا، جب یہ سارے وہی لوگ ہیں تو ان کا حل بھی بہتر طریقے کار یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ غلط خبر نشر کر رہا ہے تو اس پر غلط خبر نشر کا ہی صرف مقدمہ درج کیا جائے، صحیح ہے۔ یہ نہ ہو کہ جناب کسی کو آئس کے کیس میں آپ بند کر رہے ہیں، کسی کو کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو، لیکن اس کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ٹک ٹاک بند کر دینے سے ان تمام چیزوں سے مسائل شاید حل نہ ہونا شروع ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں کہ جو ابھی ترقی کے منازلیں جنہوں نے طے نہیں کی ہوتی ہے، وہاں کا نظام اب امریکہ کے اندر بھی آ گیا، اور مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ اب امریکہ کی تباہی بہت جلد ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیوں بات کر رہا ہوں ایسی؟ بھائی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ صدر کو وزیر اعظم نے استثناء لے لیا، ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی مجھے استثناء دے دو، میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، مجھ پر سے سارے گناہ معاف جب تک میں اس عہدے پر ہوں۔ سب نے لیا، کس نے نہیں لیا؟ آصف زرداری صاحب نے لیا، نواز شریف صاحب نے لیا، یہ کیا نام ہے اس کا، عمران خان صاحب نے لیا، عارف علوی نے لیا، سب نے لیا، سب لیتے ہیں اس کا استثناء۔ اور کسی بھی ڈیولپ کنٹری اور ڈیولپنگ کنٹری کا، یعنی کہ جو ترقی کر چکے ہوں اور جو ترقی کرنے والے ہیں، اس میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جو ترقی کر چکے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ وہاں عدل ہوتا ہے۔ اب صدر جو بائیڈن کا بیٹا، صدر جو بائیڈن کے بیٹے کے پاس سے اسلحہ ملا، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جناب جو شخص منشیات استعمال کرتا ہو اسے اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے وہ نشے کی حالت میں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو بائیڈن کے بیٹے پر یہ دونوں الزامات تھے کہ اول یہ کہ وہ نشہ کرتا تھا، اس نے یہ چھپایا، اور اس کے پاس اسلحہ تھا یہ اس نے چھپایا، اس کا مقدمہ، اس میں سزا ہونے والی تھی۔ جو بائیڈن جانے والے 1 مہینہ رہ گیا، وہ امریکہ کے جس کے عدل کی ہم مثال دیا کرتے تھے، وہاں پر صدر جو بائیڈن اپنے بچوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہے، کیونکہ صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بھی سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ عافیہ صدیقی کو معاف نہیں کر سکتا جو جیلوں میں قید ہے، لیکن اپنے بیٹے کو معاف کر رہا ہے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اگر تمہاری جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو بھی میرے فیصلے میں تبدیلی نہ ہوتی، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جہاں عدل ہوگا وہاں کام ہوگا، اور امریکہ کی مثالیں دیا تھی کہ عدل ہو۔ اب وہیں عدالت کو، عدلیہ کو ایلیٹ کلاس تک چھوڑ کر معافی نامے پر آ گئے۔ آئیے اس کے آگے، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا بڑا تبدیلی آئی ہے۔ یہ بڑا فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب ڈالر میں خریداریاں بند کرو۔ برکس کے 8 ملکوں، جس میں چین، روس، برازیل، جنوبی افریقہ، متحدہ عرب امارات، ایتھوپیا، ایران، مصر اور انڈیا شامل ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں ڈالر میں اب کام ہم نہیں کریں گے، سوچ رہے ہیں۔ وہیں پر ٹرمپ نے خطرناک بیان دے دیا اور کہا کہ کسی میں ہمت ہے تو ڈالر کو ہٹا کر دکھائے۔ ابھی ٹرمپ آئے نہیں ہیں، اور کہہ دیا ٹرمپ نے کہ بھائی جناب کوئی آئے تو ہٹا کر دکھا دے۔ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے۔ دوسری طرف موقع بہتر جانا ہے، اور حلب میں
شام کے اندر بھی جنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس کی تفصیلات آپ کو اگلے پروگرام میں دیں گے. لیکن اب تک کی اہم نکات یہ ہے کہ وہ ایک بات ادھوری رہ گئی تھی کہ جناب جب یہاں کرے تو پھر وہاں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اب جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی سمیت 126 لوگوں پر فرد جرم کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. جو ریلیف کا معاملہ تھا وہ اب ریلیف ممکن نظر اس وقت نہیں آ رہا ہے. ہاں آگے چل کر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس سارے سیاسی تناؤ کی کیفیت میں معاملات الجھنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. کیا کوئی سیاسی فارمولہ اس میں کام کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ دیکھتے رہیے گا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے. اجازت دیجیے. اللہ نے